أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. سبحان الله. مرحبا مرحبا مرحبا. الله أكبر. بارك الله. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. کیا کہنا؟ سبحان الله. سبحان اللہ سبحان اللہ. ما شاء الله. مرحبا. يرزق بغیر حساب. اللہ اکبر. اللهم بارك. اللهم بارك. الله أكبر. الله والله يرزق من يشاء بغير حساب. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. الله أكبر. سبحان الله. خوب ہے. ما شاء الله. اللہ ما شاء اکبر. الله. الله أكبر. الله أكبر. مرحبا مرحبا سيدي. مرحبا. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. بارک اللہ. ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ARY QTV پر رحمت سحر میں پروگرام قرآن اور انسان کے ساتھ
داتا کی نگری لاہور سے آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ ایک درویش ایک جنگل میں سفر کر رہا تھا کہ اس نے ایک لنگڑی لومڑی کو دیکھا جو بے بسی کی چلتی پھرتی تصویر تھی۔ اس درویش کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں دیکھوں کہ اس بے بس لومڑی کے لیے اللہ رب العزت رزق کا سامان کیسے فراہم کرتا ہے، جبکہ یہ لومڑی شکار کرنے کے قابل بھی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ درویش ابھی یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے ایک شیر کو منہ میں شکار دبائے لومڑی کی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ اس شیر نے شکار کے گوشت کا کچھ حصہ کھایا اور باقی وہیں چھوڑ دیا۔ لومڑی نے اس بچے ہوئے گوشت کو کھایا، اپنا پیٹ بھرا اور اس کے رزق کا سامان میسر ہو گیا۔ درویش نے یہ جب سارا ماجرا دیکھا تو اسے ایک اتفاق قرار دیا اور یہ دیکھنے کے لیے کہ لومڑی کو متواتر رزق کیسے اللہ رب العزت پہنچاتا ہے وہیں قیام کرنے کا ارادہ کیا۔ اگلے روز بھی شیر آیا، وہی منظر دہرایا گیا۔ وہ شیر شکار منہ میں دبائے وہیں آیا، اپنے حصے کا گوشت کھایا اور باقی حصہ وہیں چھوڑ کر لومڑی کے لیے رخصت ہو گیا، جس سے لومڑی نے پیٹ بھرا اور اسے رزق کا سامان میسر آیا۔ درویش سمجھ گیا کہ یہ سارا انتظام من جانب اللہ ہے۔ اس نے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ اب میں بھی اپنے رزق کے لیے کوئی جستجو نہیں کروں گا اور صرف اللہ کے رزق پر تکیہ کرتے ہوئے خاموشی سے پڑا رہوں گا، اور میرا مالک خود ہی مجھے کسی طریقے سے میرے حصے کا رزق پہنچا دے گا۔ درویش یہ فیصلہ کرنے کے بعد ایک جگہ جا کر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے حصے کا رزق کسی نہ کسی طرح اس تک ضرور پہنچ جائے گا۔ مگر 3 دن تک مسلسل انتظار کرنے کے بعد جب رزق نہ پہنچا اور وہ بھی بے بسی کی انتہا پر پہنچ گیا تو اسے غیب سے ایک ندا سنائی دی کہ اے درویش، کیا تو اس لنگڑی لومڑی کی طرح بننا چاہتا ہے یا پھر اس شیر کی طرح جو اپنا شکار خود کرتا ہے بلکہ اپنے شکار سے دوسروں کو کھلانے کا انتظام بھی کرتا ہے؟ ناظرین مکرم، حضرت شیخ سعدی کی اس حکایت کا خلاصہ یہ ہے کہ رزق پہنچانے کا وعدہ تو اللہ رب العزت کا ہے، مگر اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان اچھا بھلا ہو کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی جستجو اور محنت ہمہ وقت جاری رکھے اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے رزق کی امید وابستہ کرے، پھر وہی کریم رازق اس کے رزق کا یقیناً کوئی بہتر بندوبست فرما دے گا۔ ہماری آج کی پاکیزہ نشست کا موضوع ہے قرآن کا تصور رزق۔ انشاءاللہ گفتگو میں آج یہ قیمتی موضوع سمجھیں گے۔ سب سے پہلے خیر مقدم کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا۔ ہمارے ساتھ ابتدائے رمضان سے جس زیوکار اسکالر کا ساتھ میسر ہے، میری مراد مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب سے ہے۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے قاری قرآن، لہن داؤدی کی برکتوں کے حامل، بڑی خوبصورتی سے ٹرانسمیشن کا آغاز کیا اور میں انہیں پیشگی مبارکباد بھی پیش کر رہا ہوں کہ آج کی نشست کے بعد کل انشاءاللہ ان کی مدینہ منورہ روانگی ہے حرمین شریفین کی زیارت کے لیے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضری دینے کے لیے۔ ہم اپنی دعائیں، التجائیں، عریضے اور ساری معروضات ان کی خدمت پہ پیش کرتے ہیں کہ ہماری ساری درخواستیں اور عریضے سرور کونین علیہ تحیت ثنا کی بارگاہ میں پیش کرتے چلے جائیں۔ قاری صاحب شکریہ بھی، خیر مقدم بھی، اور مدینہ شریف کی حرمین شریفین کی حاضری کی ایڈوانس مبارکباد آپ کو۔ خیر مبارک۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ ثنا خان رسول، فیصل آباد کی مردم خیز سرزمین سے آپ کا تعلق ہے، ہمارے انتہائی مشفق و مہربان جناب پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب۔ السلام علیکم قبلہ۔ بڑی محبت ہے، بس اتنا کہہ دیا کریں کہ جنات خان ہے بس۔ اللہ کریم آپ کی یہ عاجزی یہ بہت سلامت بڑا رکھے۔ اعزاز ہے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب کاشف روفی، جناب علی رضا اور عقیل احمد، آپ احباب کی خدمت میں بھی السلام علیکم اور آپ کا بھی خیر مقدم۔ ناظرین، قرآن کا تصور رزق کیسے رہنمائی کرتا ہے کلام مجید فرقان حمید نظام رزق کے بارے میں، آئیے سب سے پہلے پیکج ملاحظہ کرتے ہیں۔ رزق کیا ہے؟ رزق کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ دے اسے رزق کہتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے جو اللہ نہیں دیتا؟ سب کو سب کچھ اللہ کی بارگاہ سے ہی ملتا ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کو جو ذرہ ذرہ ملتا ہے وہ اللہ کے خانے رزق سے ایک ذرہ ہے۔ ہر سانس اللہ کا عطا کردہ رزق ہے، جس کا شکر ادا کرنا
ہر انسان پر فرض ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا نظام رزق انسان کی شعوری وسعتوں سے ماورا ہے۔ کوئی ایسی جگہ سے رزق پاتا ہے جہاں کسی کی سوچ نہیں پہنچتی، اور کوئی حصول رزق کے لیے اسباب کے بست و کشاد میں ایسا الجھتا ہے کہ الامان والحفیظ۔ فلک کی وسعتوں میں اور سمندر کی گہرائیوں میں ہما وقت ہما جنس رزاق و مالک اللہ کی صفت رزاقیت سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ ناظرین مکرم، خیر مقدم ہے آپ کا ایک دفعہ پھر پروگرام میں۔ پیکج آپ نے ملاحظہ کیا قرآن کا تصور رزق۔ انشاءاللہ گفتگو جب ہوگی تو آج بہت ساری قیمتی باتیں اس حوالے سے ہمارے علماء آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں گے۔ ناظرین، ہماری خوش بختی ہے کہ آج عشرہ رحمت کا آخری دن بھی ہے اور عشرہ مغفرت انشاءاللہ کل سے شروع ہونے والا ہے۔ آج 10 رمضان المبارک ہے، اور آج کے دن کی ایک اور نسبت کا تذکرہ کرتے ہوئے میں حمد باری تعالیٰ کی طرف بڑھوں گا۔ آج اس عزت والی ہستی کا یوم وصال ہے جو مخدومہ کونین ہیں، صدیقہ دارین ہیں، وہ سیدہ ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، عابدہ ہیں، زاہدہ ہیں، صالحہ ہیں، ساجدہ ہیں، وہ انیسہ ہیں، وہ مخیرہ ہیں، مستورہ ہیں، جلیلہ ہیں، جمیلہ ہیں، حاکمہ ہیں، حبیبہ ہیں، رشیدہ ہیں، عفیفہ ہیں، وہ ام المؤمنین ہیں، وہ سیدۃ القریش ہیں، وہ حرم مصطفیٰ ہیں، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ آج ان کا یوم وصال ہے، اس پاکیزہ دن کی نسبت بھی آج کے دن میں شامل ہے۔ انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں ہم اپنی حاضری بارگاہ سیدہ پاک میں لگوائیں گے۔ ابتدا کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے۔ الحمدللہ، میرے محسن میرے بھائی روف بھائی کا فون ہے۔ اللہ کرم، کیا خوبصورت فرمائش ہے کہ قاری صاحب بھی کہہ رہے تھے میں گھر سے چلا ہوں تو یہی سوچ کے چلا کہ کاش آج یہ پڑھ دیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم۔ اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم۔ آپ نے ہمارے لیے دعا کرنی ہے۔ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ۔ بہت خوبصورت روفی صاحب، آج تو آغاز میں ہی اشکوں سے وضو ہو گیا آنکھوں کا۔ ناظرین مکرم، اس دعا کی بازگشت کے ساتھ جڑے رہیے کہ ہر سال طلب فرما مجھ کو۔ ایک مختصر سا وقفہ۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے وقفے کے بعد رحمت سحر میں اور عشرہ رحمت کی اختتامی گھڑیوں میں پوری دنیا کے ناظرین کا ARYQ TV پر خیر مقدم ہے، اور مجھے سلام عرض کرنا ہے، خوش آمدید کہنا ہے۔ وقفے کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب نے۔ شکریہ، وعلیکم السلام۔ ناظرین مکرم، آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن کا تصور رزق اور رزق کا نظام کیا ہے؟ کلام مجید فرقان حمید اس کی وضاحت، صراحت اور رہنمائی کیسے فراہم کرتا ہے؟ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں قبلہ مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب، نظام اور تصور تو ہم بعد میں سمجھیں گے، سب سے پہلے رزق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ عام طور پر صرف کھانے پینے والی چیزوں کو رزق متصور کیا جاتا ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا ارشاد کیجیے گا؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بجا فرمایا آپ نے، عرف عام کے اندر یہی تصور کیا جاتا ہے کہ یہ کھانے پینے کی اشیاء یا جو ہم دولت کما کے لاتے ہیں تو جی یہ رزق ہے جو ہم نے کمایا یا ہمیں مل رہا ہے۔ لیکن ہم اگر لفظ رزق کے لغوی اور اصطلاحی معنی پر غور کرتے ہیں تو اس کے مفہوم میں بہت وسعت پائی جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ رزق کا لغوی معنی دیا گیا
جس کو جو دیا گیا. اور اسی طرح رزق کا ایک لغوی معنی ہے حصہ، یعنی اس دنیا میں آنے کے بعد جس ذی روح کو اس دنیا سے جو حصہ ملا ہے وہ اس کا رزق کہلائے گا. خوبصورت. اسی طرح اگر ہم اصطلاح کے اندر دیکھیں تو حیوانات کو، ذی روح چیزوں کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں بھی باہم پہنچائی جا رہی ہیں اصطلاحاً وہ رزق کہلواتی ہیں. بالکل صحیح. اور اس رزق کے مفہوم کی وسعت کو ہم اگر سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ربوبیت اور شان ربوبیت کے اظہار کے لیے جو چیز بھی معاون ثابت ہوتی ہے، جو چیز بھی صفت ربوبیت کا اظہار جس کا تقاضا کرتا ہے، وہ ساری کی ساری رزق کے اندر آتی ہیں. بالکل ٹھیک. اپنا تعارف یوں کروایا نا، الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کا پالنے والا ہے، پالنہار ہے. تو اب اس کے اندر نہ ایک مخلوق شامل ہے، نہ ایک عالم شامل ہے عالمین میں، اور نہ یہ کہ کسی خاص مخلوق کے لیے خاص چیز کا عطا کیا جانا. وہ عالمین ہمارے تصور سے، ہمارے احاطے سے اور ادراک سے ماورا ہیں اور بالا ہیں. اور عالمین کی مخلوقات کے تقاضے کتنے ہوں گے، یہ تو شمار سے ہی باہر. وہ ان سب کو میرا رب پال رہا ہے، وہ سب کا رب العالمین ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے حوالے سے جو دعا سکھلائی، وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، وہاں بھی اسی صفت کا اظہار ہے. تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اور بچوں کے لیے صرف کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، یا صرف پینے کا اہتمام کرتے ہیں، یا صرف لباس کا اہتمام کرتے ہیں. کھانا پینا، لباس، رہائش، تعلیم، تربیت، ان کی تمام تر ضروریات وہ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں اور ان کو نبھاتے ہیں. تو یہ اگر رب کہلوا رہے ہیں اس حوالے سے مجازن رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو پھر جو حقیقی رب ہے، جو رب العالمین ہے، اس کی نعمتوں کی وسعتوں کا عالم کیا ہوگا. کہنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محترم علامہ صاحب، رزق کا موضوع، اس کا مفہوم سمجھنا کیونکہ پہلے بہت ضروری ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو مزید کھولیے تاکہ موضوع آسان ہو جائے ہمارے ناظرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا جو قرآن پاک میں تعارف ہمیں کروایا، اس تعارف میں ایک بہت بڑا پہلو اللہ کی شان رزاقیت کا ہے. بالکل صحیح. کل ہم نے بات کی تھی اللہ کی صفت خلاقی کی، کہ معبود ہونے کے لیے پہلا خاصہ اور پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کا معبود آپ کا خالق ہو. اللہ اکبر. اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ آپ کا رازق بھی. کیا بات ہے، کیا قیمتی بات ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات کے لیے یہ اہتمام کیا اور فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ اکبر. زمین پر رینگنے والا کوئی کیڑا، کوئی چھپایا بڑا یا چھوٹا، وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے رزق کا ذمہ اس کے رب پر نہ ہو. اللہ اکبر. اس کی رزق کی سپلائی اللہ نے اپنے ذمہ رکھی ہے. تو یہ اللہ کی شان رزاقی ہے. رزق کا سادہ سا ترجمہ اگر ہمیں ذہن میں ہم رکھ لیں تو سارے پہلو سامنے آ جائیں گے کہ ہر وہ نفع بخش چیز جسے ہم دنیا میں استعمال کرتے ہیں وہ رزق. بہت سادہ خوبصورت تعریف. ہر وہ فائدہ جو ہم دنیا میں اٹھاتے ہیں، ایون کہ ہم جو ٹشو استعمال کرتے ہیں، اگر ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو وہ ہمارا رزق ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، اس میں پھر دو پہلو ہیں، ایک ہے رزق حسی، ایک ہے رزق معنوی، کیونکہ ہم دونوں کا مجموعہ ہیں، انسان اور مخلوقات میں بھی ایسا بالکل ایسا ہی ہے. صورت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، جسم بھی ہے، روح بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے پھر رب کائنات نے رزق کو بھی میجر دو حصوں میں تقسیم فرما دیا. ایک وہ ہے جو میٹیریلسٹک چیزیں ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں، گلاس ہے، پانی ہے، یہ دونوں رزق ہیں. گلاس بھی رزق ہے. بالکل ٹھیک. یہ سمجھنا ہے. بالکل ٹھیک. عام طور پہ سمجھے صرف پانی رزق ہے، برتن کو رزق نہیں سمجھا جاتا. نہیں، وہ جو پہنچا رہا ہے، اس سپلائی کا سورس ہے، وہ بھی رزق میں شامل ہو گیا. اس طرح یہ مادی چیزیں، کھانا پینا، روٹی کپڑا مکان، جو کچھ ہم استعمال، اور جو معنوی رزق ہے اس میں ذکر ہے، عبادت ہے، بندگی ہے، درود شریف ہے، نعت شریف ہے، حمد شریف ہے، اور علم ہے، عرفان ہے، ایون حکمت و نبوت کو بھی قرآن نے رزق فرمایا. اسے روحانی رزق بھی کہا جا سکتا ہے. اسے روحانی رزق کہتے ہیں ہم، اسے ہم باطنی رزق کہتے ہیں، معنوی رزق. بالکل. تو رب کائنات نے ہمیں رزق کا جامع ترین تصور دے کے
ہم سے صرف یہ کہا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. فرمایا کیا تو بات شکر ہے. کرتا جا میں بڑھاتا جاؤں اللہ گا. اکبر. تیرا رزق تیرے ذمے نہیں ہے، تیرا رزق میرے ذمے ہے، تو نے صرف کوشش کرنی. اللہ اکبر. بس یہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم رزق سے زیادہ رازق سے ذرا تھوڑا سا کیا تعلق کہنے رکھ لیں ہیں تو حضرت. مسئلے حل ہو جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابتدا سے ہی معلومات کھلنا شروع ہو گئی ہیں ناظرین، اور انشاءاللہ جیسے جیسے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا موضوع آسان تر ہوتا جائے گا اور قیمتی باتیں آج کے موضوع کے حوالے سے ہم سمیٹیں گے. ہمیں کلام کی طرف بڑھنا ہے. آج ابتدا میں ہی جو ماحول بنا ہے اور جو آنکھوں سے اشک رواں ہوئے ہیں، مجھے بے اختیار یاد آئی حضرت امیر بینائی کی. وہ لکھتے ہیں کہ آنسو میری آنکھوں میں نہیں آئے ہوئے ہیں، آنسو میری آنکھوں میں نہیں آئے ہوئے ہیں، دریا تیری رحمت کے یہ لہرائے ہوئے ہیں. اسی ماحول کو کنٹینیو کریں گے. کلام پیش کرتے ہیں نعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابھی تک میں حمد کے شہر سے نہیں نکل سکا. اللہ اکبر. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب 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 حبیب اللہ. خطا کی عطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں. تب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. بارک اللہ. ناظرین، بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے والی خیرات سے جڑے رہیے. ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا رحمت سحر میں. پروگرام ہے قرآن اور انسان، اور قرآن کا تصور رزق آج ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. گفتگو کا آغاز ہو چکا. رفیع صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے وقفے میں جانے سے پہلے؟ کچھ نہیں، میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں بسم اللہ ارشاد. اور آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں مدینے کے مسافر کی نظر. بسم اللہ. طیبہ کو جانے والے لے جا سلام میرا، کہنا کہ ایک خادم لیتا ہے نام تیرا. طیبہ کو جانے والے لے جا سلام میں. اللہ اکبر. ناظرین کرام، آج کی ساری نشست جو ہے وہ یاد مدینہ، سفر مدینہ اور سفر حرمین کے حوالے سے انتہائی بابرکت دکھائی دے رہی ہے. اور کیا کہیے اس مبارک سفر کے بارے میں جس کا ذکر کرنے کی یہ برکت ہے، اس مبارک سفر کے حامل شخص کی اور عازم کی کیا برکتیں اور نعمتیں ہوں گی. گفتگو کی طرف ہمیں بڑھنا ہے. مفتی صاحب قبلہ، قرآن حکیم اللہ رب العزت کے نظام رزق کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بہت شکریہ. اور یہ پروفیسر صاحب نے ہم سب کی نمائندگی کی ہے، سب کی طرف سے قاری صاحب کو یہ سنیڑا دیا ہے، نسیمہ جانب بطحا گزر کن. یہ کیفیات جو ہیں قرآن پاک کے 12ویں پارے کی پہلی اور سورہ ہود کی 6 آیہ کریمہ جو ابھی حضرت نے پڑھی تھی، اس کے اندر یہ بڑا واضح تصور موجود ہے
وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر چلنے والی کوئی بھی چیز، یہ دابہ کا لفظ جو ہے اس کی تعریف ہے کل ما یدب علی الارض، اللہ اکبر، کوئی بھی چیز جو زمین جو پر رینگتی ہے۔ زمین پر رینگتی ہے، اب زمین پر ہو یا زمین کے اندر ہو، الا علی اللہ رزقها، فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ علی اللہ کا مطلب اللہ پر لازم نہیں ہے، اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، ہائے ہائے۔ وہ بے نیاز ہے۔ تو اللہ علی اللہ یہ اس کے ذمہ کرم پر، اس نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ یہ خود اس کی شان بندہ نوازی ہے، شان کریمی ہے۔ جی بے شک شان کریمی ہے۔ اور آگے فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، فرمایا پریشان نہ ہونا کہ کسی کا ٹھکانہ مجھ سے اوجھل ہو جائے گا، ہائے ہائے۔ میں ہر ایک کا مستقر بھی جانتا ہوں، اس کا ٹھکانہ بھی جانتا ہوں، اور جہاں سپرد خاک ہوگا اسے بھی جانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور آخری لفظ میں فرمایا کل فی کتاب مبین، کلون فی کتاب مبین، اللہ۔ فرمایا یہ کتاب مبین کے اندر ہر چیز واضح طور پر لکھ دی گئی ہے۔ اور یہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف میں نے بارہا پڑھی، اس کا آخری جملہ ہے کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اللہ۔ فرمایا قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ابھی اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے تو وہاں اس کی عمر بھی لکھی جاتی ہے اور اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو جب لکھ دیا گیا تو پھر قرآن پاک نے کئی جگہ پر حسر کے ساتھ فرمایا ان اللہ هو الرزاق، فرمایا سن لو رزاق صرف اللہ ہے۔ اور سورہ ملک میں کہا کہ اگر اللہ رزق روک لے تو پھر کون ہے جو تمہیں رزق دے کے دکھائے؟ بہت تو اب خوبصورت۔ پیغام یہ آخری جملہ یہ صفدر بھائی بسم کہ اللہ۔ پیغام یہ ہے کہ رزق کے پیچھے بھاگنے کی بجائے رازق کی تلاش میں نکلو، رزق تمہارے دروازے پر آ جائے گا۔ بڑا ہی قیمتی اور خوبصورت پیغام ہے، اللہ کرے کہ اس پر عمل نصیب ہو جائے، آمین۔ تفہیم نصیب ہو جائے۔ علامہ صاحب سوال میرا بڑا دلچسپ بھی ہے اور اہم بھی ہے، اور یہ صرف میرا سوال نہیں ہے۔ آپ جب میں سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تو آپ دیکھیں گے ایسا لگے گا ساری دنیا کے ناظرین کا یہ سوال ہے کہ اللہ کسی کو بے سبب بھی نواز دیتا ہے اور بعض اوقات کسی کے بنے بنائے اسباب بھی بیکار کر دیتا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ یہ اہم بات ہے، ہر دل کا سوال ہے، یہ ہر ذہن کا سوال ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ قاری صاحب جو نظر کر رہے تھے نا روفی صاحب، جی جی، تو میں بھی اس کیفیت میں چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ عجیب سی کیفیت ہے، کیونکہ میں ابھی آیا ہوں، یہ جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو جاتے جاتے پھر عرضی پیش کرنے کو جی چاہ رہا ہے کہ کروں گا نظر نیا ایک سلام طیبہ میں، کروں گا نظر نیا ایک سلام طیبہ میں، بلائیں اب کے جو خیر الانام طیبہ میں۔ اللہ اکبر۔ نہ بادباں نہ سفینہ نہ قافلے نہ ہوا، اللہ۔ نہ بادباں نہ سفینہ نہ قافلے نہ ہوا، بلائے جاتے ہیں یوں بھی غلام طیبہ۔ اللہ۔ علامہ صاحب آپ نے ابھی خود ذکر کیا نا کہ آپ ابھی آئے ہیں حاضری دیکھیں اور یہ جا رہے ہیں، اور جنہیں بہت دنوں سے جن کی طلب ہی نہیں ہوئی ان کی تڑپ کا کیا حال ہے؟ جی بے شک بے شک۔ ان کی تڑپ کا کیا حال ہے؟ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ تڑپ کہیں ہمارے بھی کام آ جائے، جو بیچ والی جو درمیان والی ہے، یہ بھی اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ کاش ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ آنسو بھی رزق ہیں، یہ تڑپ، یہ پھڑک، یہ جذب، یہ سوز، یہ بھی رزق ہے۔ اور یہ رزق کی وہ لطیف ترین قسم ہے جس کو بڑے بڑے مخلوق ترستی ہے، ملائکہ ترستے ہیں، جنات ترستے ہیں، انسانوں میں ایسے لوگ ہیں جو ترستے ہیں۔ یہ پہلو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تیسرا جو پہلو رزق کا ہے وہ یہ ہے جو ڈائریکٹ اسی وقت کرنٹ عطا ہوتا، اللہ اکبر، جس میں نہ کوئی کسب ہے نہ کوئی استحقاق ہے، جو لمحاتی طور پہ عطا ہو جاتا ہے، فوری طور پہ کرم متوجہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت للعالمین، حضور کا رحمت ہونا، یہ بھی رزق کے اندر شامل ہے۔ اس لیے ہمیں سوچنا اس سوال کے تناظر میں کہ بعض دفعہ ممکن ہے رب سے پانی مانگ رہا تھا، اس نے مجھے دودھ دینا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں یہ سمجھنا اس کے تناظر میں۔ پھر بہت سارے مسئلے اور گتھیاں سلجھتی ہیں۔ میں مادی رزق مانگ رہا تھا،
अल्लाह ने मुझे रूहानी रिस्क देना था, मैं तलाश में था कि मुझे कोई मादी चीज़ अता हो जाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके बदले में मुझे कोई इल्मी, कोई रूहानी, कोई गैबी और कोई आलिमुल गैब की नेमत अता करनी थी जिस तक बहुत मेरी खूबसूरत। रसाई नहीं थी। बिल्कुल सही। तो अल्लाह का जो निज़ाम रिस्क है, अल्लाह ने कुरान में वो बता दिया, बार बार फरमाया, इसके तज़किरे हैं। 4 कैटेगरीज अल्लाह ने रिस्क की कुरान में बयान की, और उस रिस्क की तरसील और तकसीम का जो एक ही कायदा है वो ये है कि यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिरु लह, अल्लाहु अकबर। जिसको चाहे वो खुला दे, बिल्कुल जिसको ठीक। चाहे नपातुल्ला दे। क्यों? बताना ये है कि ये रिस्क चूंकि हमने अपने जिम्मे करम पे रखा है, अपने जिम्मे खुद रखा है, किसी के इस्तेहकाक पे नहीं अल्लाह है, इसलिए अकबर। कोई डिमांड भी नहीं कर सकता। अच्छा, उसमें कमाल बेनियाजी ये है कि अपने और गैर की तकसीम में बाज़ दफ़ा गैर को ज्यादा दिया हुआ है। क्या कहने हैं, अल्लाहु अकबर। अच्छा, कोई मेयार नहीं रखा। अल्लाह और औलिया अकबर। किराम फरमाते हैं कि मन बहर कस बला कजा न कुनम ताकि उरा से औलिया न कुनम। माशाअल्लाह नबी माशाअल्लाह। करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो रिस्क मांगा है, काश हम उसको समझ लें। फरमाया अल्लाह मुझे एक दिन दे और एक दिन ना दे। अल्लाहु अकबर। क्यों? ताकि जिस दिन दे मैं शाकिरीन में रहूं, तेरा शुक्र करता क्या रहूं, कहने हैं हज़रत। और जिस दिन ना दे मैं साबिरीन में रहूं अल्लाहु अकबर। और उसकी बरकतें समेटता अल्लाहु रहूं। अकबर। उम्मत को भी ये तालीम अता फरमाई है कि जब हो तो हालत शुक्र में रहना है, और जब ना हो तो सब्र हालत करना सब्र में। ये दोनों भी नेमतें हैं। क्या कहने। नाज़रीन मुकर्रम, कोशिश कीजिए और अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए कि आज की इस मुबारक और पाकीज़ा नशिस्त में हमें आंसुओं जैसा रिस्क जो है ये हमेशा और दायमी तौर पर नसीब हो जाए। आइए कलाम की तरफ बढ़ते हैं। रूफी साहब से फिर इल्तिजा है। सदला हुण सरकार मदीने, सदला हुण सरकार मदीने, आवे औगण हार मदीने, सदला हुण सरकार मदीने, सदला हुण सरकार मदीने, आवे औगण हार मदीने, सदला। हर बारी मैनू रोंदिया छड़ के, हर बारी मैनू रोंदिया छड़ के, टुर जांदे ने यार मदीने, टुर जांदे ने यार मदीने। हर वारी मैनू रोंदिया छड़ के, हर वारी मैनू रोंदिया छड़ के, हर वारी मैनू रोंदिया छड़ के, टुर जांदे ने यार मदीने, टुर जांदे ने यार मदीने, आवे औगण हार मदीने, सदला हुण सरकार मदीने, सदला हुण। हर वेले कदमां विच रहिंदे, हर वेले कदमां विच रहिंदे, हर वेले कदमां विच रहिंदे, सोहणे दे दो यार मदीने, सोहणे दे दो यार मदीने, सोहणे दे दो यार मदीने, आवे औगण हार मदीने, सदला हुण सरकार मदीने, सदला हुण। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन मुकर्रम, प्रोग्राम में एक मुख्तसर सा वक्फा ज़िक्र मुस्तफ़ा करीम के साथ जुड़े रहिए।
नाज़रीन खैर मकदम है आज की पाकीज़ा नशिस्त में। रहमत सहर प्रोग्राम है कुरान और इंसान। दाता की नगरी लाहौर से आप ये ट्रांसमिशन मुलाहिज़ा कर रहे हैं। इंतहाई पाकीज़ा, बाबरकत, हलावत, शफ़क़त, रिफ़त, राफ़त अमेज़ ये नशिस्त है। मदीना शरीफ की हाज़िरी का तसव्वुर ऐसा पाकीज़ा कि आज उसके असरात हमें इस नशिस्त में महसूस हो रहे हैं। अल्लाह करीम का करम है, हुज़ूर रहमत आलम की ये बंदा नवाजी है अपनी उम्मतियों के लिए। मुफ्ती साहब किबला, जो सवाल मैंने अलामा साहब से वक्फे में जाने से पहले किया था, सवाल उससे एक हद तक मिलता जुलता है कि बाज़ औक़ात एक इंतहाई बदकिरदार, सरकश और बदखसलत शख्स के पास रिज़्क़ की बड़ी बहुतात नज़र आती है दुनिया को, और बाज़ औक़ात के इंतहाई पाकीज़ा अहवाल का हामिल, पाकबाज, मुत्तकी शख्स बड़ा ही तंग दस्त और बड़ा नपतौला सिलसिला उसका चलता है। इसकी वजह भी साथ इरशाद हो ताकि हमारे नाज़रीन को इस बात की तफ़हीम हो। इसका जवाब तो आ गया था उस गुफ्तगू में कि रिज़्क़ की इंटरप्रिटेशन अलग अलग है ना जी। हर एक जो रिज़्क़ की वो रिज़्क़ उसे मिल रहा है, वो समझता है कि शायद ये रिज़्क़ है जो उसको मिल रहा है। हालांकि कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया असा अन तुहिब्बू शैया व हुवा शर्रुल लकुम व असा अन तकरहू शैया व हुवा खैरुल लकुम। क्या बात है। फरमाया बहुत सारी चीज़ें वो हैं जिनको तुम बड़ा महबूब रखते हो, हालांकि वो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं है, नुकसानदेह हैं। और बहुत सारी चीज़ें जिन्हें तुम बड़ा पसंद करते हो, नापसंद करते हो, वो तुम्हारे लिए बेहतर हैं। अल्लाह जो तो तुम्हारा खालिक जानता है, मालिक जानता है, राज़िक जानता है तुम्हारे हक में क्या बेहतर है, और जो तुम्हारे हक में बेहतर है वही अता फरमाता है। 30वें पारे की एक आया करीमा के अंदर यूँ फरमाया कि हज़रत इंसान का रवैया ये है, इसका मिजाज ये है कि जब हम रिज़्क़ की फरावानी इसे देते हैं, ज़रा ठाठ बाट हो जाती है, रहल पहल हो जाती है, तो उस वक्त कहता है मेरे रब ने मुझे बड़ी इज्जत दी है, और जब ज़रा तंगदस्ती होती है तो कहता है मेरे रब ने मुझे रुसवा किया है। आगे फरमाया कल्ला, फरमाया ये तेरी कज फहमी है, हरगिज़ ऐसा नहीं है कि अल्लाह तुझे रुसवा कर रहा है, तुझे बेशुमार मुसीबतों से बचा रहा है। वो जो उसने रिज़्क़ रोका है, ये जो हमारी दुआएं रिज़्क़ के हवाले से और इन चीज़ों के हवाले से कबूल नहीं होती, तो दुआओं की भी कैटेगरी है कि बहुत सारी वो हैं जो अभी कबूल हो जाती है, बहुत सारी मुअल्लक हो जाती है, और बहुत सारी वो जो हमारे खाते में जमा कर ली जाती हैं, वो जो हमारे हक में बेहतर होती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े मुहद्दिस हुए हैं, तो फौत हो गए, तो किसी बंदे ने ख्वाब में देखा और कहा कि जी आप बताइए अल्लाह तबारक व तआला ने आपके साथ क्या मामला किया। तो कहा मेरे रब ने मुझे बख्श दिया है, लेकिन वो मेरे सामने जो लोहार रहता ना उसका रुतबा मुझसे बुलंद है। अल्लाहु अकबर। तो ये समझ नहीं उसका रुतबा बुलंद है, हालांकि रिज़्क़ इनके पास ज्यादा था बज़ाहिर भी, और इल्मी दुनिया का भी, रूहानी दुनिया का भी। फर्क क्या था इसको समझना है कि वो जो मुश्किलात है, जो इब्तिला है, जो आजमाइश है, जो तंग दस्ती है, उसके अंदर जो बुलंदी दराजात है उसको कोई देख नहीं सकता। काश ये समझ आ जाए उसको कोई नजर देख सके। तो कहा वो लोहार का रुतबा जो है ना, वो बंदा सुबह ही उठा अर्ली इन द मॉर्निंग और जाके उसके दरवाजे पे दस्तक दी और जाके उसकी बीवी से पूछा ये तुम्हारा शौहर फौत हो गया, ये काम क्या करता था? कहा बाकी तो वो मेहनत मजदूरी करता था, सारा दिन लोहा कूटता था। दो बातें, एक तो अब्दुल्ला बिन मुबारक को तहज्जुद के वक्त उठते देखता था ना, तो रब की बारगाह में अर्ज़ करता था या अल्लाह काश ये फराखी रिज़्क़ मेरे पास भी होती ना, तो मैं रात को जल्दी सोया होता तो मैं भी तहज्जुद के लिए खड़ा होता की तरह उठा। वो दूसरा, जब वो हथौड़ा मारने लगता था ना लोहे पर, ऐसे उसने उठाया होता था, उधर से सदाए अल्लाह अकबर उसके कानों में पड़ती थी, तो वो पीछे ही फेंक देता था मेरे रब ने मुझे याद किया। वो आगे नहीं मारता था। क्या कहने मुफ्ती साहब, क्या कहने। नाज़रीन, गुफ्तगू इंतहाई खूबसूरत रुख इख्तियार कर चुकी है। बस इस दुआ पर आमीन कहिए कि हमें तफहीम हासिल हो जाए कि जो रिज़्क़ हमें अल्लाह देता है वो सबसे बेहतर होता है, लेकिन हमें उसका पता नहीं होता कि हमें किस किस्म का रिज़्क़ दरकार है और वो मालिक देता क्या है। अल्लाह करे कि तफहीम के दरवाजे आज खुल जाएं, उक़दे हल हो जाएं। अल्लामा साहब, रिज़्क़ के बारे में तो बड़ी कीमती है, हमें रिज़्क़ के तफहीम मिल जाए, अल्लाह का रिज़्क़ मिल जाए, वो भी रिज़्क़ है। ये बड़ी खूबसूरत रिज़्क़ कहा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह करे हमारे फहम के रिज़्क़ में भी इजाफा हो जाए और जहाँ दरीते बंद हैं आज वो वाह हो जाएं। बेशक, कैसे उस लोहार के खुले हुए थे। अल्लाह अकबर। अल्लामा साहब, ये सारी बातें तो हमने रिज़्क़ को समझने के लिए नहीं की, तंग दस्ती क्या है और फराखी क्या है उस बात की भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हमारी आज क्लियर हुई है। बाज़ औक़ात रिज़्क़ मिल रहा होता है लेकिन उसकी बेकदरी हम कर देते हैं, दानिस्ता ना दानिस्ता।
یہ کن چیزوں کا پیش خیمہ بنتی ہے، اس پر بھی کچھ یہ تو وضاحت کی جائے۔ واضح اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم بڑھائیں گے، وَلَا إِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ غفران نعمت کرو گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا تھا حجرہ مبارکہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، چوما اور فرمایا عائشہ یہ اگر قدر نہ کریں تو پھر یہ چلا جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیوں اس کی قدر اور ویلیو کیا ہے کہ دیا ہوا کس کا ہے، اللہ اکبر۔ یہ نہیں دیکھنا کوانٹٹی کیا ہے یا اس کی ویلیو کیا ہے، نہ اور یہ بھی نہیں دیکھنا ہے کتنا حقیق ہے ہے یا کتنا، چھوٹا نہیں ہے، یہ نہیں دیکھنا، یہ اللہ دیکھنا اکبر۔ کتنے بڑے رزاق کا دیا ہوا ہے۔ اللہ، اچھا پھر دیکھنے والوں کو جب دیکھنا آ جاتا تھا نا، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب کل متاع لے آئے تو ایک صحابی آئے خشک چھوارا لا کے اس ڈھیر پہ رکھ دیا، وہ بھی منظر دیکھا سب نے اور کوئی ہچکچاہٹ نہیں، کوئی جھجک نہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ چھوارا لائے ہو؟ کہا حضور میرے پاس اندر باہر کل متاع حیات یہ ایک چھوارا ہی تھا۔ اللہ اکبر، اللہ تو اکبر۔ فرمایا تمہیں اتنا ہی ثواب ہے جتنا صدیق اکبر کو کل متاع لانے کا ہے، ان کا ڈھیر ایک کیونکہ طرف، نہ یہ وہ چھوارا ایک شکل طرف۔ ویکھے نہ وہ عقل ویکھے، کیا بات ہے، نہیں وہ ویکھدا فرما برداری، وہ تو کیفیت دیکھتا ہے۔ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم والى اللہ نیاتکم، اکبر۔ جیسے وہ لوہار مرتبہ سائیں توکل شاہ بالوی رحمۃ اللہ جا رہے تھے مریدوں کے ساتھ، ایک موچی دیکھا جوتیاں گانٹ رہے، کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر غور سے دیکھتے رہے، پھر چل کہا حضور کوئی واقف تھا؟ فرمایا نہیں۔ یہ کیا دیکھ رہے؟ فرمایا میں اس کی ولایت کا نور دیکھ رہا تھا، اللہ اکبر۔ آسمان سے زمین تک، اس کے سر سے اوپر 7ویں آسمان تک نور ولایت جا رہا ہے، اللہ۔ ویسے موچی۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، اگر اس کا تعلق ہے، کیفیت ہے، شکر کے عالم میں ہے اور اسے وہ مانوی رزق مل رہا ہے، تو پھر وہ جو اقبال نے کہا نا کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فخر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ کیا بات ہے، شیر خدا یا کبھی لقمہ علی۔ چبا رہے ہوتے نا، سخت روٹی چبائی نہیں جاتی تھی، اللہ، تو دیکھنے والے کہتے ہیں آپ تو فاتح خیبر ہیں حضور، کیا ہوا؟ فرمایا وہ علی کی باطنی قوت تھی، یہ علی کی ظاہری قوت۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو رزق کا سلسلہ، اس میں حدیث ایک میں سنا دوں آپ کو، ارشاد۔ ابن ماجہ کی، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یزید فی العمر الا البر، عمر کو بڑھانا چاہتے ہو تو نیکی کرو، کیا کہنا، کوئی دنیا میں اور ذریعہ نہیں ہے، نیکی کے ذریعے عمر بڑھے گی۔ ولا يرد القدر الا الدعاء، اللہ، قضا کو اگر کوئی چیز ٹال سکتی ہے تو دعا ہے۔ ان الرجل لا یحرم الرزق بالذنب یصیبہ، کبھی کبھی بندہ ایسا گناہ کر بیٹھتا ہے کہ اسے خود بھی معلوم نہیں ہوتا اور وہ اس کے اور اس کے رزق کے راستے میں دیوار بن جاتا ہے۔ اللہ، گناہ جو ہے نا یہ آپ کے رزق کے آگے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی آپ اس سے ذرا صرف نظر کر کے اور بچ کے دیکھیے، پھر دیکھیں رزق پھر پہنچتا رزق ہی کیسے رزق ہے۔ جی، اللہ جی۔ اکبر۔ آپ خود ہی حجاب ہے واہ، اپنے واہ، رزق کے آگے۔ ناظرین مکرم، آئیے کلام شامل کرتے ہیں، ان کافیات کو فزوں تر کرتے ہیں ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دیار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر سے۔ ویندیتا اوے پئیے بادے سبا مدینے، ویندیتا اوے پئیے بادے سبا مدینے، دکھیاں دا حال چائی ون، دکھیاں دا حال چائی ون، دیوے سنا مدینے، ویندیتا ہوئے پئیے بادے سبا مدینے، ویندیتا ہوئے پئیے بادے سبا مدینے، لکھاں پڑھوں نمازاں پریو سرور کہ نہیں، لکھاں پڑھوں نمازاں پریو سرور کہ نہیں، کوئی ایک تا تھی وجہ سجدہ ادا مدینے، کوئی ایک تا تھی وجہ سجدہ ادا مدینے،
رزق کا کیسا ذکر کیا؟ الحمدللہ شاکر بہو کچھ خدا ہے تیرا، الحمدللہ شاکر بہو کچھ خدا ہے تیرا، تن دا فکر تے کہ نہیں من دی غذا مدینے، تن دا فکر تے کہ نہیں من دی غذا مدینے، دیتا کوئے پئیے بادے صفا مدینے، الحمدللہ شاکر بہو کچھ خدا ہے تیرا، الحمدللہ شاکر بہو کچھ خدا ہے تیرا، تن دا فکر تے کہ نہیں من دی غذا مدینے، تن دا فکر تے کہ نہیں من دی غذا مدینے، کوئی ایک تا تھی منجے ہا سجدہ ادا مدینے، بابا ہے بے شک آلہ ملتے خدا مدینے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، جناب شاکر شجاع آبادی کے اس مصرے پر سبحان اللہ کہتا ہوا میں وقفے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ ناظرین مکرم، خیر مقدم ہے آپ کا رحمت سحر میں۔ ہمارا آج کی لاہور کی ٹرانسمیشن کا یہ آخری سیگمنٹ ہے، اختتامی لمحات ہیں۔ بڑی ہی پاکیزہ نشست الحمدللہ آج ہمیں نصیب ہوئی ہے، اللہ رب العزت کے فضل کے صدقے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کے صدقے گفتگو کا سلسلہ میں آگے بڑھانا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، جس طرح میں نے ابتداً عرض کیا کہ آج 10 رمضان کی سحری ہم اختیار کر رہے ہیں اور یہ دن منسوب ہے، یوم وصال ہے حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات ستودہ صفات سے۔ ان کا رزق، ان کا مال سارا اسلام کے کام آیا، مسلمانوں پر خرچ ہوا، کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ دیکھیے جی، آپ کا شمار تو ان خوش نصیب خوش بخت ہستیوں میں ہوتا ہے جن کا رزق اور جن کا مال مشن نبوت اور کار نبوت کے کام آیا۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے مشن کی تکمیل کے لیے جنہوں نے مالی سپورٹ فراہم کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف آپ کو دیکھ کر، حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت کو دیکھ کر، حضرت عثمان غنی کی سخاوت کو دیکھ کر ایک حدیث شریف یاد آتی ہے۔ آپ نے فرمایا لا حسد الا فی اثنین، کیا کہہ رہے ہیں؟ رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق، ورجل آتاہ اللہ الحکمہ فہو یقضی بہا ویعلمہا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ مال تو اللہ بڑے بڑے لوگوں کو دیتا ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا قابل رشک صرف 2 طبقے ہیں، 2 طبقے قابل رشک۔ اور قابل رشک وہ نہیں ہے جسے ہم قابل رشک کہیں، قابل رشک وہ ہے جس کو آمنہ کا لال قابل رشک۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی فرمائے کہ میری نگاہوں میں بھی وہ قابل رشک ہے، تم بھی اسے قابل رشک سمجھو۔ فرمائے ایک وہ جس کو اللہ مال دے، دولت دے، ثروت دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یہ ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور فرمایا دوسرا وہ ہے جس کو اللہ علم کی دولت دے، حکمت کی دولت، وہ جو حضرت علم کا رزق دے، حکمت کا رزق دے، اور پھر وہ زندگی کے آخری سانس تک اس رزق کو تقسیم کرتا رہے۔ فرمایا یہ 2 ہیں جو قابل رشک۔ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم۔ علامہ صاحب، ہم حاضری لگوانے کی ہی کوشش کر رہے ہیں بارگاہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ میں، اور وقت تھوڑا ہے، معین ہے، مختصر سیدہ لمحے کے ہیں۔ حضور قرآن کے 4 لفظ پیش کرتا ہوں۔ ارشاد، بسم اللہ۔ ایک تو اللہ کی دی ہوئی داد ایسی ہے
کیا کہنا قیامت تک جاری رہے گی. واہ واہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. اللہ اے محبوب ہم نے آپ کو ضرورت مند پایا سو خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے آپ کو غنی کر دیا. اللہ اکبر. اس سے بڑی کوئی شان و فضیلت کیا بیان کر بات ہے. سکتا ہے؟ جب رب سلام بھیجے، ہائے ہائے. جبریل سلام پیش کرے، کیا بات ہے. تو ہمیں کیوں نہیں حاضری کی خواہش ہوگی؟ اللہ اکبر. سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آج میں نے اپنے صفدر صاحب جب یہ اس ٹاپک پہ سٹڈی کر رہا تھا، قرآن پاک میں 4 قسم کا مجھے ملا کہ رزق حلال و طیب ایک قسم ہے، ایک رزق حسن ہے قرآن نے اس کو کہا، ایک رزق کریم ہے، واہ اور چوتھا رزق بے حساب ہے. واہ واہ. اللہ یرزق من یشاء بغیر بغیر حساب. یہ 4 قسمیں ابھی میں نے غور کیا ہے تو سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو حاصل تھی. اللہ اکبر. شاید کوئی ایک بندہ ہو جسے ایک قسم بھی مل جائے تو بڑا خوش نصیب ہے. کیا کہنا. لیکن ان کی عظمت پہ قربان جائیں کہ رزق کی ہر قسم جو رب نے دی تھی وہ محبوب کریم علیہ السلام پہ قربان کر دی. اللہ اکبر. اچھا، اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہم ایک آٹا پلیٹ دے کے بھی کہتے ہیں بابا دعا دیتا جا. ہائے ہائے. کریڈٹ کی کیا کوئی بات ہے. اللہ اکبر. بلکہ الٹا خود خادمہ بن کے ہائے 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 مخدومہ عرب ملیکۃ العرب کیا اور کہنا. سیدہ طاہرہ مخدومہ. اللہ گھر میں خدمت کنیز بھی نہیں، لونڈی بھی نہیں رکھی. جن کی لوگ لونڈیاں بننے کو بڑی بڑی عرب سردار عورتیں ترستی تھیں، انہوں نے خادمہ نہیں رکھی ہوئی کہ حضور کی خدمت میں خود کروں. اللہ اکبر. اور وہ بخاری کی حدیث ہے نا، جب پیالہ لے کے آ رہی تھیں حضور علیہ السلام تو جبریل آ گئے اور کہا حضور یہ جو سیدہ آ رہی ہیں خدیجہ الکبریٰ، ماشاء اللہ. ان کو اللہ کا سلام کہہ دیں، میرا بھی سلام کہہ دیں، اور ان کو بتا دیں جنت میں جو آپ کے لیے موتیوں کا محل تیار ہے نا وہ اتنا شاندار ہے کہ اس میں آپ کو کبھی کوئی زحمت کرنی نہیں پڑے گی، اللہ اکبر. کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے اللہ. گی. میں 2-3 شعر پڑھتا ہوں اپنی حاضری کے لیے. بسم اللہ. بسم شکریہ. اور اب شکر واجب ہے. بے شک. شکریہ کہف امن و امان. شکریہ شکریہ. شکریہ کہف امن و امان. شکریہ شکریہ رشک اہل جنا. شکریہ زیب کاشانہ شاہ ارض و سما. ہائے ہائے. زیب کاشانہ شاہ ارض و سما. اے خدیجہ اے زہرا کی ماں شکریہ. اللہ اکبر. اللہ اے خدیجہ اے زہرا کی ماں شکریہ. میں غلامی میں تیری جیوں اور مروں. آمین. اللہ. میں غلامی میں تیری جیوں اور مروں. الہی آمین. لمحہ لمحہ رہوں شاد ماں. شکریہ. کیا بات اے ملیکہ اے ملیکہ اے سلطانہ بحر و بر. اللہ اکبر. اے ملیکہ اے سلطانہ بحر و بر. اللہ. تیرے خادم ہیں سب انس و جان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شکریہ ام کلثوم و زینب کی جنت ہو تم. ام کلثوم و زینب کی جنت ہو تم. اے رقیہ و قاسم کی جان. شکریہ تیرا کاشانہ نور رشک ارم. تیرا کاشانہ نور رشک ارم. اے زیارت گہے قدسیاں. ماشاءاللہ. شکریہ. شکریہ. اور کم ہے شکریہ. شہزاد. اللہ اکبر. مقطع پڑھ رہا ہوں. کم ہے شہزاد اس محسنہ کے لیے. اللہ اکبر. کم ہے شہزاد اس محسنہ کے لیے. ہر نفس ہر گھڑی ہر زمان شکریہ. کیا بات ہے. شکریہ کہف امن و امان. بہت خوبصورت حضرت. ناظرین مکرم، آج کی یہ پاکیزہ نشست لاہور سے اہتمام کا جامہ پہن رہی ہے اور کراچی سے اسی ٹرانسمیشن کو کنٹینیو کریں گے جناب محمد رئیس احمد منقبت کے 2-3 اشعار. اور تمام معزز مہمانوں کا انتہائی شکریہ. اور آج کی یہ پاکیزہ نشست سب کو بڑی مبارک. کیسے پائے گا خدیجہ تیرا رتبہ کوئی. کیسے پائے گا خدیجہ تیرا رتبہ کوئی. کسی آغوش کی زینت نہیں زہرا کوئی. کیسے پائے گا خدیجہ تیرا رتبہ کوئی. کسی آغوش کی زینت نہیں زہرا کوئی. ملکہ تھی تجھے سلطان عرب چاہیے تھا. ملکہ تھی تجھے سلطان عرب چاہیے تھا. تیرے قابل نہ تھا احمد کے علاوہ کوئی. تیرے قابل نہ تھا احمد کے علاوہ کوئی. تیرے قابل نہ تھا احمد کے علاوہ کوئی. ملکہ تھی تجھے سلطان عرب چاہیے تھا. سلطان جہاں چاہیے تھا. اللہ اکبر. ملکہ تھی تجھے سلطان جہاں چاہیے تھا. تیرے قابل نہ تھا احمد کے علاوہ کوئی. تیرے قابل نہ تھا احمد کے علاوہ کوئی. اور ناظرین شعر دیکھیے. تیرا ایمان محمد پہ تھا اس وقت کے جب. تیرا ایمان محمد پہ تھا اس وقت کے جب. جانتا بھی نہ تھا اسلام کا کلمہ کوئی. جانتا بھی نہ تھا اسلام کا کلمہ کوئی. اور شعر دیکھیے اور قربان جائیے سیدہ پاک کی عظمت و فضیلت پر. تیرا داماد علی تیرے نواسے حسنین.
تیرا داماد علی تیرے نواسے حسنین، کیسے کہہ دوں کہ نہیں تھا تیرا بیٹا کوئی، کیسے کہہ دوں کہ نہیں تھا تیرا بیٹا کوئی، تیرا داماد علی تیرے نواسے حسنین، سیدہ تیرے داماد علی تیرے نواسے حسنین، کیسے کہہ دوں کہ نہیں تھا تیرا بیٹا کوئی، کیسے کہہ دوں کہ نہیں تھا تیرا بیٹا کوئی۔ اور روفی صاحب منقبت پیش کریں گے اور آخری شعر سماعت کیجیے گا۔ یہ بھی کچھ کم تو نہیں تیری سخاوت کی دلیل، یہ بھی کچھ کم تو نہیں تیری سخاوت کی دلیل، تیری جاگیر میں سویا نہیں بھوکا کوئی، یہ بھی کچھ کم تو نہیں تیری سخاوت کی دلیل، تیری جاگیر میں سویا نہیں بھوکا کوئی، تیری جاگیر میں سویا نہیں بھوکا کوئی۔ منقبت بحضور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ مصطفیٰ پر فدا خدیجہ ہے، مصطفیٰ پر فدا خدیجہ ہے، مالک دو سرا خدیجہ ہے، مالک دو سرا خدیجہ ہے، ان کا سر تاج تاج نبیوں کا، ان کا سر تاج تاج نبیوں کا، دین حق کی ضیا خدیجہ ہے، دین حق کی ضیا، نانی حسنین اور زینب کی، نانی حسنین اور زینب کی، ام خیر النساء خدیجہ ہے، مالک دو سرا خدیجہ ہے، سب سے پہلے حضور کو مانا، سب سے پہلے حضور کو مانا، نور راہ ہدا خدیجہ ہے، نور راہ ہدا خدیجہ ہے، راہ حق میں لٹا دیا سب کچھ، راہ حق میں لٹا دیا سب کچھ، کنز جود و سخا خدیجہ ہے، کنز جود و سخا، مادر مومنین ہے وہ ساجد، سائم چشتی صاحب کے بیٹے ہیں، مادر مومنین ہے وہ ساجد، طاہرہ پارسا خدیجہ ہے، طاہرہ پارسا خدیجہ ہے، مصطفیٰ پر فدا خدیجہ ہے، مالک دو سرا خدیجہ ہے،